کیا جا سکتا ہے؟ دیکھیے جی، لائن آف کنٹرول پہ تو 1948 سے آج تک جو ہے لو انٹینسٹی وار جو ہے وہ شروع ہے. یہ آپس میں جو ہے نا اسکرمش اور ایکسچینج آف فائر وغیرہ یہ چلتا رہا ہے. دونوں طرف جو ہے نا فوجیں یہ بیٹھی ہوتی ہیں. لیکن آج جو ہے جو معاملہ جب یہ زیادہ وہ گرم ہوا، پھر انہوں نے پانی والا قصہ بھی جو یہ شروع کیا، تو اس کے اوپر پھر ہم نے واضح کر دیا کہ بھائی اب جو ہے پھر ہم لحاظ نہیں کریں گے اور ہم پھر ابھی ڈیفینسو پہ نہیں رہیں گے، ہم آفینسو ڈیفینس پہ جائیں گے. اور اب بھی جو یہ ہم نے یہ کارروائیاں یہ کی ہیں یہ ڈیفینسو منور میں ہی آتی ہیں. یہ ابھی تک ہمارا آفینسو تو ابھی جانا ہے، جس کے لیے ہم نے اپنی 2 اسٹرائک کور جو ہیں آلریڈی آپریشن حالت میں ڈپلوائے کر دی ہوئی ہیں. منگلا والی کور بھی اور بھالپور والی کور بھی، انہوں نے ابھی کارروائی کرنی ہے. یہ ابھی جو NSC جو آج بیٹھے گی اس میں یہ فیصلے لینے ہیں کہ جی بتائیے ہم تیار ہیں، ہم اب آگے جائیں گے. ابھی سری نگر کے جو ان کا ایئر بیس ہے اس کو بھی ڈسٹرائے کر دیا، ان کے بریگیڈ ہیڈ کوارٹر کو ڈسٹرائے کر دیا. ایک جو سکھوں کا جو ایک ہیڈ کوارٹر ہے، بٹالین ہیڈ کوارٹر، اس کو یہ ڈسٹرائے کر دیا ہے. تو ہم نے ملٹری ٹارگیٹس ان کے چنے ہیں، ہم نے ان طرح نہیں کہ سول ٹارگیٹ بچوں کو عورتوں کو جو ہے نا ان کو انہوں نے یہ نشانہ بنایا ہے. یہ ان کی بزدلی جو ہے نا یہاں یہ ظاہر ہوتی ہے. تو آپ کہہ رہے ہیں تو کہ کیا پاکستان کی دفاعی حکمت عملی اب جارحانہ رخ اختیار کرے گی؟ جو ریٹیلیشن ہے اب وہ اگریسو ہو جائے گا پاکستان کی طرف سے؟ جی دیکھیں نا جی، ابھی تو انہوں نے ہمیں جو ہے نا اس نہج تک پہنچا دیا ہے نا جی. یہ آخر یہ وار آن ٹیرر ہمارے خلاف کون کر رہا ہے؟ یہ جو ان کے خریدے ہوئے پراکسیز کس کے ہیں؟ BLA TTP کس کی ہے؟ کون ان کو فنڈ کر رہا ہے؟ کون ان کو ٹرین کر رہا ہے؟ یہ را کر رہی ہے. انہوں نے ہماری باڈی کے اوپر ٹینز آف تھاؤزنڈ آف کٹس لگائے ہوئے ہیں اور یہ سلسلہ 2001 سے یہ چل رہا ہے اور آج تک جو ہے نا وہ تھما نہیں ہے. اور اب تو انہوں نے بلوچستان کو پرائرٹی دے کے انہوں نے TTP اور BLA کو اکٹھا کر کے اور انہوں نے کہا کہ یہ بلوچستان کو پوری طریقے سے ٹارگٹ کرو، جو ملتا ہے اس کو یہ اڑا دو. تو ان کے تو وہ عزائم ہے، وہ اسی سے جو ہے نا وہ خوش تھے کہ ہم پاکستان کو یہ لٹا رہے ہیں. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ ابھی جو ان کا جو میجر ٹول تھا یہ پراکسی کا، اس کو ہم نے ابھی کچلنا شروع کر دیا ہے اور آج نہیں تو کل وہ ختم ہو جائیں گے، تو پھر وہ مجبوراً ابھی آئے ہیں. اور دوسرا پاکستان جو کہہ رہے تھے کہ ڈیفالٹ ہو جائے گا، وہ اب اکنامکلی جو ہے نا اڑنا شروع ہو گیا ہے. یہ 2 چیزوں کی فیکٹر سے بھی انہوں نے وہ ہوا کہ جی ابھی ہم کارروائی کر کے پھر ہم ان کو یہ گرائے. لیکن ان کو معلوم نہیں کہ اس وقت جو ہے ہم ایک سافٹ اسٹیٹ نہیں ہیں، ہم ایک ہارڈ اسٹیٹ بن چکے ہیں اور اب ہم ان کا جارحانہ طور پہ کریں گے. ہمیں صلاحیت بھی ہے، کیپیبلٹی بھی ہے، کیپیسٹی بھی ہے اور ول ٹو فائٹ بھی ہے. جی اچھا DGA ISPR نے کہا ہے کہ پاکستان اپنی خود مختاری کے دفاع میں مکمل طور پر تیار ہے. تو کیا پاکستان کی دفاعی حکمت عملی میں کوئی تبدیلی بھی متوقع ہے؟ دیکھیں وہ ہم نے جو تبدیلی جو ہوتی ہے وہ ہم یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہے، وہ ہم یہ کرتے رہتے ہیں کہ کیا ہے. پہلے ہمیشہ آج تک ہماری پالیسی آف اپیزمنٹ رہی ہے نا جی، اس لیے ہم سافٹ اسٹیٹ ہیں، ٹھیک ہے، اور ڈیفینس سے پالیسی رہی ہے. اب ہم نے جو ہے نا اس کو تبدیل کر کے آفینسو ڈیفینس کر دیا ہوا ہے اور اب ہم نے اس کو جو ہے نا عمل میں لانا ہے کہ کیسے ہم نے یہ کرنا ہے. اس کے لیے اہداف ہم نے چن لیے ہوئے ہیں، اب ہم اسٹریٹجی طے کریں گے. تو پاکستان نے اقوام متحدہ کو بھارتی جارحیت سے آگاہ کیا ہے، کیا عالمی برادری بھارت کے ان اقدامات پر کوئی ٹھوس قدم لے گی؟ جی دیکھیں یہ پہلی دفعہ ہوا ہے کہ سفارتی محاذ کے اوپر پاکستان کو بہت زیادہ کامیابی ملی ہے. آج تک ایسا نہیں ہوا کیونکہ اس کو جو ہے وہاں امریکہ کی تائید ناصل تھی، برطانیہ اور یہ فرانس جو بڑے ملک ہیں یورپ کے جو ہے نا ان کی تائید تھی. وہ جو بھی ادھر سے چاہے UN ریزولوشن پاس ہو فلانا ہو ویٹو کر دیتا تھا امریکہ، اور اس کے ہر جرم کو وہ پردہ بھی ڈالتا تھا اور سپورٹ بھی کرتا تھا. جو نیریٹو بناتا تھا اس کی تقویت وہ پہنچاتا تھا، اس لیے وہ کامیاب ہوتا تھا اس کا نیریٹو کہ جی وہ جو ہے وکٹم بن جاتا تھا اور ہم جو ہے ٹیررزم کے سب سے نرسری اور سب سے خطرناک ملک یہ بن جاتے تھے. لیکن آج یہ بیانیہ انڈیا کا پہلگام کے بعد پہلی دفعہ دنیا نے نہیں مانا اور انہوں نے یہ ڈاؤٹ کیا کہ بھائی اگر یہ آپ کہہ رہے ہو تو پھر ثبوت لاؤ، اور پاکستان نے بھی یہ انسسٹ کیا
اور پھر یہ ہے کہ پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ پاکستان اب کہہ رہا ہے اور انسسٹ کر رہا ہے کہ ہمیں ایک ان بائسڈ پارٹیشن یہ جو ہے ان بائسڈ قسم کا نیوٹرل جو ہے نا انکویسٹ اور انکوائری ہونی چاہیے. دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہونا چاہیے. اب ان کے تو جو پتا ہے کہ انہوں نے سب خود کیا ہوا ان ہاؤس, جو ان کے 2 جرنیل جو سیک ہوئے ہیں انہوں نے یہ ڈسکلوز کی, سیکرٹ پیپر بھی سارا پلان دنیا کے سامنے آ گیا ہوا ہے. تو یہ چیزیں ہیں جس کی وجہ سے جو ہے ان کو وہ رائے نہیں ملی. یو این ایس سی ریزولوشن جو ہے ان کی مرضی کے مطابق یہ نہیں ہوئی. اب پھر ہم جو یہ یو این ایس سی میں جو کیس لے کے جائیں گے, ہمارا کیس جو ہے یہ ابھی بڑا اسٹرانگ ہوگا اور انشاءاللہ ہمیں وہاں بھی فتح ہوگی. ٹھیک ہے بریگیڈیئر ہارون صاحب, آصف ہارون صاحب بہت شکریہ. یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ بھارت یہ سمجھ رہا تھا کہ اس وقت جو بھی اس نے ایک پری پلان یہ تمام ڈرامہ رچا ہے, تو اس کے بعد اب یہ پوری جنگ کا ایک آغاز ہوا تو انٹرنیشنل کمیونٹی اس کا بڑا بھرپور ساتھ دے گی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل اینٹونیو گوئٹرس نے بھی اس بات کی جو ہے نا وہ کوئی ایسا سپورٹیو کوئی ٹویٹ نہیں کیا جو اسٹیٹمنٹ سامنے آیا. پھر امریکی جو وزارت خارجہ ہے, دفتر خارجہ کا بھی جو بیان سامنے آیا اس معاملے کو بڑی مائکروسکوپک انالیسس کے طور پر وہ دیکھ رہے ہیں. آپ اس وقت کیا سمجھ رہے ہیں, کیونکہ ہم نے یہ دیکھا کہ صبح سویرے یو اے ای نے بھی اس میں جو ہے وہ مداخلت کرنے کی کوشش کی, اس کو کہا کہ ہم بھی اس پر گہری نگاہ رکھ کر بیٹھے ہوئے. ایسا کیا ہوا ہے؟ بھارت کے سارے جو بھونڈے مذاق تھے وہ اس بار اگر ہم دیکھیں تو وہ سارے پلانز فیل نظر آ رہے ہیں. تو بھارت کی جو پلاننگ تھی کہ پاکستان کو انٹرنیشنل کمیونٹی کے سامنے برا دکھانا ہے یا دہشت گردوں کا سپورٹر دکھانا ہے, وہ تمام چیزیں ٹوٹتی نظر آ رہی ہیں کیا؟ دیکھیں نا جی, جو انڈیا ہے وہ تو اس زوم میں تھا کہ جی ہم نے تو ابھی نیریٹو کی گیم جو ہے وہ جیت لی ہوئی ہے. ہم نے 20 سال جو نیریٹو بنایا وہ کامیاب ہو گیا ہے. دنیا کو ہم نے کنونس کر لیا ہے کہ جی یہ پاکستانی ہے, وہی جو ہے نا دہشت گرد ہے اور وہ دہشت گردی کرتا ہے. سارے الزام جو ہے وہ پاکستان کے اوپر ہی لگتے رہے نا, انڈیا کے اوپر تو کبھی کسی نے الزام نہیں لگایا کہ جی وہ بھی کچھ یہ کرتا ہے. تو یہ تو دنیا تو دیکھ رہی تھی. اور پھر دوسرا اصل میں کیوں ان کا کامیاب ہوا کہ ہماری جو ڈپلومیسی ہے وہ بھی پرو ایکٹیو نہیں تھی, ڈیفینسو تھی, اور ہماری پالیسیز بھی جو تھی وہ بھی ڈیفینسو تھی. ہم یہی کہتے نہیں ہم نے نہیں کیا, بس یہ ہے فلانا ہے. اور اگر پھر ہم نے کوئی کہا بھی کہ بھائی اس کی تحقیق کرو فلانا کرو, اور نہیں کیا, ہم نے کہا شکر ہے جان چھوڑ گئی. لیکن اب پہلی دفعہ یہ ہے کہ ہمارے سفارتکار جو ہیں انہوں نے بڑی محنت کی ہے. انہوں نے جو ہے نا ہمیشہ جو سارے جو جتنے بھی جو ورلڈ کے جو ڈپلومیٹس ہیں, ہماری جو ایمبیسیز ہے اور جو یونائٹڈ نیشن میں ہمارے جو ڈپلومیٹس ہیں امریکہ میں اور یورپ وغیرہ میں اور باقی دیگر ممالک میں بھی, انہوں نے جو ہے ابھی بھرپور کام کیا ہے اور ان کو کانفیڈنس ملی ہے اور منٹ کی خبر یہ دیتے رہے ہیں اور ان کو یہ بتاتے رہے ہیں کہ جی حقیقت کیا ہے. This is what it is. اگر انڈیا کوئی شواہد لے آتا تو وہ بات کچھ اور ہوتی. اب یوں کہ اس کے پاس شواہد نہیں ہے تو اس کا نیریٹو جو نہیں بکا, تو ہم نے پھر اس کے اوپر جو یہ زور دیا اور پرو ایکٹیونیس ہم نے یہ شو کی, تو اس کے ریزلٹ جو ہے ابھی آج ہمیں یہ مل رہے ہیں. اور جو انڈیا پاکستان کو آئسولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا تھا, آج وہ خود آئسولیشن کا شکار ہو گیا. ٹھیک ہے, میں ایک سوال یہاں پر اور کرنا چاہوں گا, آپ کی موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہیں گے بریگیڈیئر آصف ہارون صاحب. یہ جیسے آپ نے کہا کہ انڈیا پاکستان کو آئسولیٹ کرنا چاہ رہا تھا لیکن انفارچونیٹلی اور فارچونیٹلی نہیں کر سکا, اس میں ناکام نظر آ رہا ہے. جو انڈین گودی میڈیا ہے جو مودی سرکار کی وجہ سے ان کی گود میں بیٹھ کر چلتا ہے, دیٹس وائی اٹس کالڈ گودی میڈیا. تو گودی میڈیا کو ابھی ہم دیکھ رہے تھے یہاں پر اپنے ہی اس لیپ ٹاپ کے اوپر, تو وہاں پر یہ تمام خبریں چل رہی ہیں کہ ہم نے جو ہے وہ دشمن کے گھر میں گھس کر حملہ کیا ہے اور ہم نے جو ہے وہ تباہی کی, ہم نے دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو وہاں پر حملے کیے ہیں. بٹ دا فیکٹ از کہ آپ نے جیسے کہا کہ کوئی ثبوت نہیں ہے, کوئی شواہد نہیں ہے, معصوم شہریوں کی جانیں گئی ہیں, شہادتیں موصول ہوئی ہیں, لیکن اس کے جواب کے اندر پاک فضائیہ کے اگر ہم فائٹر جیٹس کی بات کریں تو انہوں نے اپنی مہارت کا بھرپور استعمال کرتے ہوئے جو انڈین فائٹر جیٹس ہیں, اور وہ بھی 5 کلیم کیے جا رہے ہیں جس کے اندر ایک
मिग है, 3 राफेल है, जिसके ऊपर इंडिया बड़ा नाज करता था राफेल का। 2019 में भी मुझे याद है कि राफेल के बारे में मोदी ने कहा था कि अगर हमारे पास राफेल होता तो हम शायद बहुत अच्छे से काम कर सकते। उस नाज के ऊपर भी ये 3 राफेल हमने गिरा दिए, फिर उसके बाद एक Su-30 हमने गिराया, ये जो 5 तैयारे गिराए हैं। हाउ डू यू सी दिस परफॉर्मेंस ऑफ पाकिस्तान एयरफोर्स? पाकिस्तान एयरफोर्स का तो जवाब ही नहीं है ना जी। वो तो सारी दुनिया ये मान चुकी है कि ये दुनिया की बेहतरीन एयरफोर्स है। उसने अपने लोहा यहीं पर नहीं मनवाया, उसने और जगहों के ऊपर भी मनाया है। आपने जो अरब इजराइल वॉर्स है उसमें सिर्फ पाकिस्तानी पायलट्स ही थे जिन्होंने वहाँ शमूलियत की और उनके इजरायली एयरक्राफ्ट को गिराया है। ये 67 में भी हुआ और 73 में भी हुआ, तो वो उसमें तो कोई शक शुबे की बात नहीं है। 2019 में भी हमने उनके साथ एयर डुअल्स में मुकाबला करके पीएफ ने अपना लोहा मनवाया, और अब तो उसकी जो सलाहियत है वो तो बहुत ऊंची ये चली गई है। जब से जो है इसका JF-17 थंडर जो है वो ब्लॉक सी तक ये पहुंच गया, JF-10, और फिर जो PL-5 और BVR जैसे जो मिसाइल उनको ये मिल गए हैं, इसने तो सारी गेम चेंज कर दी है जी। और यही वजह है कि जो राफेल जैसे आपने बताया था कि वर्ल्ड का ये टॉप क्लास स्टेल्थ फाइटर है, जो कि रेडार द्वारा उसको डिटेक्ट भी नहीं ये कर सकते, और उसकी स्टैंड ऑफ डिस्टेंस भी जो है ना ये बहुत ज्यादा है, और सेफ डिस्टेंस पे रह के ये अपना हदफ अचीव करके ये वापस ये जा सकता है। तो उसके 3 जहाज जग के बाद दीगरे गिराना जो है ये तो एक बहुत बड़ा एक मिरेकल है और एक बहुत कारनामा है जिसमें दुनिया खुद हैरान रह गई है। जो डेसॉल्ट कंपनी है जो ये बनाती है उनका तो बुरा हाल है, वो उनकी जो ठीक है। ब्रिगेडियर साहब यहाँ पर आप हमारे साथ मौजूद रहेंगे, हम आपकी मौजूदगी से और फायदा उठाएंगे, और जो इस वक्त आपके एनालिसिस हैं स्ट्रैटेजिक अफेयर्स के ऊपर उसको भी शामिल करेंगे। यहाँ पर आपको बताते चले कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास जो है वो शुरू हो चुका है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब इस इजलास के बाद कौम से खिताब भी करेंगे और कौम को एतमाद मिलेंगे। जो कल रात से हमारे जवानों ने और हमारे फौजियों ने और हमारे शाहीनों ने जिस तरह की परफॉर्मेंस दिखाई है, मुंह तोड़ जवाब दिया है, जारहाना एक रवैया था भारत की जानिब से, और बुज़दिलाना रवैया था, बल्कि दैट्स अ करेक्ट वर्ड। और इस बुज़दिलाना रवैये के बाद हमने देखा कि बेहतरीन जो कार्रवाई की गई, और विद इन 30 मिनट्स और नॉट मोर देन 30 मिनट्स हमने 5 उनके जो जिसके ऊपर वो बड़ा अकड़ते थे, बड़ा नाज करते थे कि मोदी ने ये कहा था लास्ट टाइम 2019 के अंदर कि हमारे पास अगर ये राफेल होता और बेहतरीन टेक्नोलॉजी से लेस ये फाइटर जेट होता तो हम बहुत बेहतर परफॉर्म कर सकते थे। तो एक पैगाम मोदी को जो है वो यहाँ से जाना चाहिए इस इंटरनेशनल मीडिया के थ्रू और इस नेशनल मीडिया के थ्रू कि इस बार आपने जो वेपन लेस जो है वो जहाज भेजा और वो जिस तरह से गिराया गया उसकी वजह यह थी कि आपने इस बार बोसीदा पायलट्स उसके अंदर रखे थे। तो बोसीदा पायलट्स अगर आप चेंज कर देंगे, जो जज्बा पाकिस्तानियों के पास है उस पर भी जरा सा बात करेंगे। ब्रिगेडियर साहब, पाकिस्तानियों का जज्बा कैसा है? हमने बड़े मुकामात पर वीडियोज हमें मौसूल हुई हैं कि पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे, पाक फौज के, पाक नेवी के, पाक फजाइया के जो नारे लगाए गए हैं, और लोग जिस तरह से मुत्तहिद हो गए हैं, मस्जिदों के अंदर दुआएं की गई हैं पाक फौज के लिए, पाक फजाइया के लिए और पाक नेवी के लिए, ये जज्बा आप कैसे देखते हैं? इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे अपने लफ्जों में? देखें जी, इंडिया ने जो ये जिंगोइज्म की और ये अभी इस किस्म का जो ये स्टेप उसने ये ऑफेंसिव ये उठाया है, उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि उसने ये अस्यूम कर लिया कि पाकिस्तान फौज जो है इस वक्त अंदर से कमजोर हो गई है बिकॉज ऑफ द इंटरनल फैक्टर्स, और जो एतमाद जो हमेशा पब्लिक का और फौज के ऊपर ये रहा है और उसकी जो वो इज्जत वो करती है वो उसने खो दी है। और ये एक बेहतरीन मौका है कि हम अभी पाकिस्तान को ये स्ट्राइक ये करें, लेकिन इसकी ये जो जिंगोइज्म और जो इसकी जो इसने जो शोर गुल मचाया है और झूठ बोले हैं, और जिस तरह से मीडिया से के ऊपर उसने शोर गुल मचाया है और पाकिस्तान को ये धमकियां दी हैं और फिर एक्शन किए इसने जो डिवाइडेड नेशन थी उसको जो है ना जल करके यूनाइट कर दिया, जो कि मुमकिन ही नहीं था।
اور دوسرا وہ جو پبلک کی کانفیڈنس کی جو بات تھی، اگر وہ تھوڑی بہت جو شک شبہ تھی وہ ختم ہو گئی، اور آج مجھے لگ رہا ہے کہ وہی 65 کا جذبہ دوبارہ بیدار ہو گیا ہوا ہے۔ 65 کا جذبہ دوبارہ بیدار ہو گیا ہے۔ اس وقت ہم اپنے ناظرین کو ایک اہم خبر سے آگاہ کرتے چلیں کہ اسلام آباد میں قومی سلامتی کمیٹی کا اجلاس شروع ہو گیا ہے۔ شہباز شریف، وزیر اعظم شہباز شریف کی زیر صدارت یہ اجلاس اس وقت جاری ہے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں ہارون صاحب کہ یہ اجلاس میں آج کون کون سے فیصلے متوقع ہیں؟ جی فیصلے تو ابھی یہی ہونے ہیں کہ جی ابھی میں نے جیسے بتایا کہ جی ابھی تک جو پاکستان نے جو ہے نا ان کے جواب دیے ہیں، جو انہوں نے سول ٹارگٹس کو انگیج کیا ہے، ہم نے ان کے ملٹری ٹارگٹس کو اندر گھس کے جو ہے نا کیا ہے، اور کامیابیوں پہ کامیابیاں حاصل کی ہیں۔ اللہ کے فضل سے ایک جہاز کو بھی یہ نقصان نہیں پہنچا، اور اس کو ہم نے جو ہے نا ایک قسم کا یہ پہلے راؤنڈ میں ہم نے ایک قسم کا ناک آؤٹ کر دیا ہوا ہے۔ تو یہ تو ایک ہماری ایک پہلی ڈیفینسو گیم ہے، لیکن ابھی اس میں یہاں یہ فیصلہ کرنا ہے کہ ابھی کیا یہاں ہم بس ختم کر دیں کہ بس کر دیں کہ جی کافی ہو گیا ہے، جیسے کہ انڈیا تو ابھی چاہے گا کہ جی بس بات ختم ہو جائے، میں نے اپنا غصہ ٹھنڈا کر لیا ہے اور کارروائی کر لی ہے اور اپنے لوگوں کو یہ بتا دیا ہے جو کہ وہ فیل ہو گیا ہے۔ لیکن ہمیں ابھی نہیں رکنا چاہیے، کسی صورت میں ابھی نہیں رکنا چاہیے۔ تو اس آپ کیا طرح کا سمجھتے ہیں اپرچونٹی کہ جیسے کہ بھارت نے سفید جھنڈا لہرا دیا ہے تو اس کے بعد اب پاکستان کو کیا اب سمجھ رہے ہیں کہ اب مزید اسٹرائک کرنی چاہیے؟ جی کیوں نہیں، دیکھیں جی ہمیں جو لائن آف کنٹرول ہے، جیسے کہ ہم نے پہلے تھریٹ کیا تھا کہ اگر آپ سنتا معاہدہ کو ایبروگیٹ کرو گے اور کینسل کرو گے تو پھر ہم شملہ معاہدے کو بھی ہم کینسل کر دیں گے، لائن آف کنٹرول کو ہم سیز فائر میں کنورٹ کر دیں گے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ بس پھر سیز فائر لائن تو اوپن ہوتی ہے، تو آج بھی بس ابھی اوپن ہے۔ اب لائن آف کنٹرول کیا رہی ہے، ہمارا جو ڈیفینسو پوسچر ہے وہ ابھی بڑی ویک لائن کے اوپر ہے، ان کو زیادہ تر ایڈوانٹیج ہے، جیسے میں نے بتایا تھا اس کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے۔ یہ جو بلجز اور سیلینٹس بنے ہوئے ہیں ان کو ہم نے ختم کرنا ہے، ٹھیک ہے نا۔ بدوری بلج سے ہم نے جو نا اس کا فائدہ اٹھاتے ہوئے ہم نے جو ہے نا وہ اس کے جو اڑی والا جو ہے سیلینٹ اس کو ہم نے کرنا ہے۔ تنگدار ویلی کا جو ہمارے نیلم ویلی کو تھرٹ کرتا ہے اس کو ہم نے یہ سیدھا کرنا ہے، اور کوشش کرنی چاہیے کہ ہم بارہمولہ کے نزدیک جو ہے یہ ہوئے تاکہ جو سری نگر ہے وہ ہماری اسٹرائک رینج میں جو ہے نا وہ یہ نزدیک آ جائے۔ تو یہ وہاں پر ہم نے تو یہ صرف کشمیر کے لحاظ سے جو ہے میں نے یہ چیزیں بتائی ہیں، تو یہ ادھر جو ہمارا بارڈر ایریاز ہے وہاں بھی ایسی ایک جگہ ہے جہاں پر ہماری ولنریبلٹیز ہیں، ان ولنریبلٹیز کو دور کر کے ہم اپنے ڈیفینسو پوسچر کو ہم امپروو کریں، اور یہ جو ہے نا ہماری اس دفعہ جو ہے نا حکمت عملی ہونی چاہیے۔ ٹھیک ہے، آپ کے ہوتے ہوئے ایک اور یہاں پر عام خبر آپ کو دیتے چلیں اپنے ناظرین کو۔ پاکستان میں جس طرح سے ایئر اسپیس کو بند کیا گیا تھا 48 گھنٹوں کے لیے، پاکستان ایئرپورٹس اتھارٹی یعنی کہ PAA نے لاہور اور کراچی کی فضائی حدود بحال کر دی ہیں۔ ساتھ ساتھ یہ بھی نوٹم جاری کیا گیا ہے کہ آپریشنل پابندیوں کے دوران ایئر اسپیس کو جو کہ 48 گھنٹوں کے لیے معطل کیا گیا تھا، رات کو پابندی کے نتیجے میں متاثرہ فضائی حدود اب مکمل طور پر دستیاب ہے۔ جبکہ نوٹم میں کہا گیا کہ علاقائی صورتحال کے پیش نظر مسافروں کو مشورہ دیا جاتا ہے کہ وہ اپنی متعلقہ ایئر لائن سے قریبی رابطے میں رہیں۔ پروازوں کے اسکیڈول اور رابطوں کے بارے میں حتمی فیصلہ ایئر لائنز کا اختیار ہے۔ جبکہ PIA ترجمان کے مطابق PIA کا فلائٹ آپریشن جزوی بحال کر دیا گیا ہے۔ دوپہر 12 بجے کے بعد پروازیں آپریٹ ہونا شروع ہوں گی۔ دوسری جانب بھارتی حملے کے باوجود تمام شہروں میں شہریوں نے بلا خوف و خطر معمول کی سرگرمیاں بھی جاری کر دی ہیں۔ یہ جذبہ حب الوطنی ہے، محب وطن پاکستانی ہے۔ ہر شہری اس وقت بڑا پیٹریوٹک نظر آ رہا ہے۔ خطرات لاحق ہیں، رات گئے ہم یہاں پر بیٹھ کے ٹرانسمیشنز کرتے رہے اور یہ تمام اپڈیٹس آپ کو دیتے رہے، اور NTN نیوز سے ہر اپڈیٹڈ مصدقہ خبر جو کہ اداروں کی جانب سے موصول ہوتی رہی، چاہے وہ ISPR کی جانب سے ہو، چاہے وہ دفتر خارجہ کی جانب سے ہو، یا پھر وہ چاہے دفتر دفاع کی جانب سے ہو، وہ تمام خبریں یہاں پر دیتے رہے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف نے بھی صبح سویرے یا رات کے آخری پہر کے اندر اس بات کی وضاحت کی کہ پاک فضائیہ نے انڈین
5 जंगी एयर जेट्स को मार गिराया है और साथ साथ इस बात की भी तस्दीक की है कि पाकिस्तान फजाइया ने भारत की LOC के पास मुतादिद चेक पोस्ट को जो है वहां पर हमले किए हैं और उनको भी नेस्तु नाबूद कर दिया है। लेकिन सवाल उठता नजर आ रहा था कि क्या भारतीय जो फौजी हैं उनको कैदी बनाया गया है। इस पर वजाहत की कि कैदी बनाने की नौबत नहीं आई, क्योंकि वो बुज़दिलाना दौड़ लगाकर अपने शहरों की तरफ भागने में कामयाब हुए और तमाम चेक पोस्ट खाली हो चुकी थी, जिसके नतीजे में किसी भी भारतीय फौजी को कैदी नहीं बनाया गया। ये स्टेटमेंट सामने आया सुबह 5 बजे वजीर दिफा ख्वाजा आसिफ साहब की जानिब से, और इसके साथ साथ वजीर जो इस वक्त दिफा हैं वो मुसलसल अपडेट कर रहे हैं। जबकि साथ साथ अब हम बात कर लें अगर वजीर आजम शहबाज शरीफ साहब की, तो वो अब से कुछ देर के बाद कौम से खिताब करेंगे और कौम को आगाह करेंगे तमाम तर कामयाब और जुर्रतमंदाना कार्रवाइयों के हवाले से जो रात गए पाकिस्तान फौज के तमाम अफवाज के जवान करते रहे। और ब्रिगेडियर साहब कुछ और भी सवालात हैं और उन सवालात को आपके सामने रखना चाहेंगे। जी अफशीन। तो ब्रिगेडियर साहब ये बताइएगा कि पाकिस्तान का जो ये फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस है, इसको आप कैसे देख रहे हैं? इस सूरत हाल में वो किस हद तक मौसर रहा है? पहले तो ये मैं बताऊं कि ये जो अभी खबर आप ये दे रहे हैं कि हमने अपनी एयर स्पेस जो है ना खोल दी है जी, तो इसकी वजह क्या है? उसकी वजह ये है कि 30 मिनट के अंदर अंदर पाकिस्तान एयरफोर्स ने एयर सिक्योरिटी जो है ना वो अचीव कर ली थी। ये एक और बहुत बड़ा नामुमकिन किस्म का मार्का जो है ये PF ने ये किया है। आज जो है एयर सिक्योरिटी का ये एक तो होता है फेवरेबल एयर सिचुएशन जी, उससे टॉप पोस्ट जो होती है वो एयर सिक्योरिटी के फिर उधर जो है दुश्मन का जहाज फिर वहां आ नहीं सकता। तो ये हमने इस वक्त अचीव कर ली है, जिसकी वजह से हमने जो है अपनी एयर स्पेस को जो है ना सिविल एयरलाइंस के लिए ये खोल दिया है। जहां तक आपने फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस की जो ये बात की है, ये हमने शुरुआत की थी मिनिमम डेटरेंस के लिहाज से, और मिनिमम डेटरेंस हमने जो है ना 2002 और 3 में जो ये हमने किया और अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन भी जो ये बनाई। तो वो उस वक्त कॉन्सेप्ट यही था कि जब दुश्मन जो है अगर हमारे ऊपर ही हमला करता है और बॉर्डर के पार, तो फिर हमने कुछ थ्रेश होल्ड जो है ये वो कर दिए थे कि हमारे जो बॉर्डर के नजदीक जो मेजर टाउन्स है जिस तरह के भावलपुर हो गया, हारूनाबाद, भावल नगर, चिश्तियां, इस तरह की जो काफी इस तरह की लंबी लाइन है, उस तक अगर वो पहुंचता है और उसको उस पे जो है ना वो कब्जा करने की पोजीशन में आ जाता है, तो फिर हम अपना न्यूक्लियर इस्तेमाल करेंगे। और फर्स्ट स्ट्राइक जो कैपेबिलिटी है तो जो है वो भी हमने अपनी न्यूक्लियर डॉक्ट्रिन में ये रखी। फिर बाद में जो है इन्होंने चूंकि कोल्ड स्टार्ट ये डॉक्ट्रिन बना ली, कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो थी उन्होंने हमारी इस मिनिमम डेटरेंस को तोड़ने के लिए बनाई, जिसका मकसद ये था कि वो पहले से ही अपने इंडिपेंडेंट ब्रेड ग्रुप्स हैं जो कि जिनके पास आर्मर भी है, जिनके पास आर्टिलरी सपोर्ट भी है, उनको डेडिकेटेड एयर सपोर्ट भी है, वो उनको बॉर्डर के नजदीक जो है ना उधर उनको रखे और फिर अचानक जो है वो हमला करके ये जो बॉर्डर के नजदीक जो मेजर टाउन्स है उनको वो ये कब्जा कर ले, क्योंकि हमें भी तकरीबन 7 से 8 दिन लगते हैं ट्रुप्स को मोबिलाइज करने के लिए और उनको लगते हैं 21 दिन फौजों को आगे लाने के लिए। तो उस टाइम गैप को कम करने के लिए उन्होंने ये की कि जी हम इनको फिर इस्तेमाल वो न्यूक्लियर का तो मौका ही नहीं देंगे और हम फिर वो अपना वो काम ये कर लेंगे। उसको तोड़ने के लिए फिर हमने जो है ना 650 से 700 किलोमीटर रेंज की जो है ना नसर मिसाइल डेवलप की और साथ हमने टैक्टिकल न्यूक्लियर वेपन जो है ना वो ये किए, जिससे कि वो कोल्ड स्टार्ट डॉक्ट्रिन जो है वो उसकी दफन हो गई। फिर इसने और जो है ना उस तरीके ढूंढने शुरू किए किस तरीके से हम जो है इनको जो है हावी हो और ये हमारे ऊपर ये इस्तेमाल ना करे। हमने उसको फिर फुल स्पेक्ट्रम डेटरेंस के ऊपर ले आए हैं कि अब किसी तरफ से भी आप हमारे ऊपर हमला करोगे, चाहे वो बाय एयर है, बाय सी है और बाय लैंड है, हमारे पास इस किस्म की मिसाइल सिस्टम्स हैं जो कि
दूर तक भी मार सकती हैं, इंटरमीडिएट भी और शॉर्ट रेंज भी। जो हमारी जो ऐसी भी अबाबील मिसाइल वगैरह हैं जो कि फारदेस्ट एंड ऑफ इंडिया जो है 7,000 किलोमीटर तक जो है वो फायर कर सकती हैं। और फिर ये जो 3 हमने जो शॉर्ट रेंज के जो बनाए हैं, 2 का भी हाल ही में तजर्बा किया है, इसमें जो है हमारी जो ये जो इमीडिएट जो बैटल ऑफ फ्रंटियर्स जिसको ये कहते हैं, या दिस साइड और दैट साइड ऑफ दी LOC और बॉर्डर, वो हमने ये बना लिए हैं। वो हम इसको जो है ना कभी इस्तेमाल में ये ला सकते हैं। उन्होंने जो ये इलीगल डैम्स जो ये बना लिए हैं हमारे 3 वेस्टर्न रिवर्स के ऊपर, हम जायज है अभी कि हम उनको ये डिस्ट्रॉय करें। ये जो उड़ी में भी जो उन्होंने डैम बनाया हुआ है उसको भी हम ये करें, हम ये कर सकते हैं। और ये अभी आज फैसले होंगे, देखते हैं कि क्या होता है क्या नहीं होता, क्योंकि हमारी ये जो स्ट्राइक फॉर्मेशन है इंडिया के अंदर जाने के लिए तैयार हैं। भालपुर वाली कोर जो है वो अनूपगढ़ की तरफ जो है ना हो जाएगी, इधर वाली जो ये कोर है ये फिर कश्मीर में जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड आसिफ हारून साहब आपके कीमती वक्त का, और जो एनालिसिस आपने सामने रखा इस कौम के वो काबिल गौर था। इसी पर हम ज़रा आगे कंटिन्यू करते हैं और आपको बताएं कि इस वक्त अहम जो है वो डेवलपमेंट सामने आ रही है। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी की मीटिंग के बाद वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ कौम से खिताब करेंगे। नेशनल सिक्योरिटी कमेटी का इजलास चेयर कर रहे हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब, और उसमें तमाम चीज़ों को बरूएकार लाया जाएगा। नेशनल सिक्योरिटी है, उसमें नेशनल सिक्योरिटी प्लान के हवाले से बात की जाएगी, सलामती के मुल्क की सलामती के हवाले से बात की जाएगी। उसके बाद फिर जब ये तमाम चीज़ें सॉर्ट आउट हो जाएंगी उसके बाद कौम से खिताब किया जाएगा, कौम को एतमाद में लिया जाएगा कि रात गए बुज़दिल भारतीय जवानों ने जिस तरह से बुज़दिलाना कार्रवाई की है और सिविलियंस को निशाना बनाया गया सिर्फ, और किसी किस्म के शवाहिद नहीं मिलते हैं। दहशत गर्दाना जो कैंप्स कह रहा है वो, और दहशत गर्दाना जो वहाँ पर उनके अड्डे कह रहा है, ऐसी कोई चीज़ नहीं मिलती है। बल्कि सवाल ये पैदा होता है कि जब शवाहिद की बात आएगी तो जो फासिक भारती है, वो भारतीय जो गवर्नमेंट है वो कहाँ खड़ी होगी। बिल्कुल, इस वक्त इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ भी शरीक हैं, और सलामती कौंसिल का ये इजलास इस वक्त जारी है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत कौमी सलामती कमेटी का इजलास शुरू हो गया है, और इस इजलास में हम फैसले मुतवक्के हैं। इजलास में चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी और तमाम सर्विसेज चीफ भी शरीक हैं। जी, आपको यहाँ पर अहम अपडेट्स दे रहे हैं। भारत के बुज़दिलाना हमले के बाद कौमी सलामती का इजलास वज़ीर आज़म हाउस में शहबाज शरीफ की ज़ेर सदारत शुरू हो गया है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ कौमी सलामती कमेटी के इजलास की सदारत कर रहे हैं। वफाकी वज़रा मुसल्लह फ़ौज के सरबराहान इजलास में शरीक हैं। इजलास में भारत के हमले के बाद की सूरत हाल, कशीदगी, मौजूदा हालात के हवाले से कमेटी को ब्रीफिंग दी जाएगी, और ज़राए का कहना है कि कौमी सलामती कमेटी भारतीय जारहियत, पाक फ़ौज के जवाब पर गौर करने के अलावा आइंदा के लाहे अमल का ऐलान भी करेगी। इजलास में हम फैसले भी मुतवक्के हैं, और आपको बताते चलें कि ये इजलास पाकिस्तान ने भारत की जारहियत के जवाब में भरपूर जवाब देने का इंतबा किया था। पाक फौज ने जंग शुरू करने के बाद अपने वादे के मुताबिक दुश्मन को धूल चटाई है। जी बिल्कुल अफशीन, आप बिल्कुल सही आगाह कर रही हैं। इस वक्त भारत के जो बुज़दिलाना वार हैं और हमले हैं उसमें ये बात सामने आई है कि अब कौमी सलामती का जो इजलास हो रहा है दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और ये अहमियत का हामिल इसलिए भी है क्योंकि इसमें जो रात भर कार्रवाइयाँ होती रही हैं, ऑब्वियसली तमाम अफवाज पाकिस्तान की और पाकिस्तानी जो इस वक्त हुकूमत है वो ऑन बोर्ड थे, और एक प्लेटफॉर्म पर होने के बाद फिर ये तमाम कार्रवाइयाँ फौरी तौर पर की गई। और दुश्मन अगर भारत ये समझ रहा था कि हम इस तरह से बुज़दिलाना हमले करके वापस भाग जाएंगे, तो ये भी बताया गया, कल ये बातें भी सामने आई हैं रात को कि जो 5 तैयारे गिराए गए हैं वो पाकिस्तानी ज़मीन पर हमला कर रहे थे, और हमला करने की गर्ज से हुदूद में घुसने की कोशिश कर रहे थे। जब हमारे फाइटर जेट्स ने, हमारे जवानों ने, शाहीनों ने उनको मार गिराया है। अब ये कौमी सलामती का इजलास है, तमाम अफवाज के सरबराहान भी मौजूद हैं, तमाम
جو ہائر آفیشلز ہیں وہ بھی موجود ہیں. اب یہ فیصلے متوقع ہیں کہ بہت جلد کچھ فیصلے سامنے آنے والے ہوں گے کہ کیا کرنا ہے, کیا حکمت عملی ہوگی, پالیسی کیا ہوگی, بھارت کے ساتھ کس طرح کے روابط ہوں گے, جارحانہ رویہ اختیار کیا جائے گا, کیونکہ جوابی رویہ ہوگا. بیسیکلی پاکستان نے کبھی آغاز نہیں کیا, پاکستان نے ہمیشہ کاؤنٹر کیا, ہمیشہ ڈیٹر کیا ہے. بالکل ڈیٹر کیا ہے. اور میں سمجھتی ہوں کہ بلال رات کے اندھیرے میں جو بھارت نے یہ اپنے ناپاک عزائم دکھائے ہیں اور جس طرح سے یہ حملہ کیا ہے, بزدلانہ حملہ کیا ہے, تو اس میں ہماری پاک فوج نے ان کو منہ توڑ جواب دیا ہے. اور نہ صرف ہم لوگ الرٹ تھے بلکہ ہماری ٹیم بھی الرٹ تھی, اور رات سے آپ بھی بیٹھے ہوئے ہیں اور آپ نے یہ بہا سنبھالا ہے اور آپ نے جو ہے وقتاً فوقتاً اپنے ناظرین کو ہر خبر سے آگاہ رکھا ہے. بالکل ایسا ہی ہے کہ رات سے جب سے یہ خبر آئی ہے 11-11:30 بجے یہ اپڈیٹس آنا شروع ہو گئی تھی اور تصدیق بھی ہو گئی تھی کہ اس طرح کا کوئی بزدلانہ حملہ رپورٹ ہوا ہے اور معصوم جانوں کا ضیاع ہوا ہے, شہادتیں موصول ہوئی ہیں, لوگ زخمی ہوئے. لیکن حب الوطنی کے جذبے سے سرشار نظر آتی ہے یہ قوم کہ ہم نے یہ دیکھا خاص طور پہ کراچی میں جب ہمیں ویک اپ کال دی گئی کہ آپ نے پہنچنا ہے یہاں پہ آن ڈیوٹی اور آ کر یہ ٹرانسمیشن جو ہے وہ ہیڈ کر رہی ہیں. تب جب رستے میں آ رہے تھے رات کے جب یہ 11:30-12 بجے تو اس وقت بھی ہم نے دیکھا کہ جو نوجوان تھے وہ سڑکوں پر نکل کر پاکستان زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے, پاک فوج زندہ باد کے نعرے لگا رہے تھے, پاکستان پائندہ باد کی آوازیں گونج رہی تھیں. اور خاص طور پر اگر کراچی کے نشار فیصل کی بات کی جائے تو یہاں پہ وہ نوجوان نکلے ہوئے تھے, جبکہ ہائی الرٹ جاری کیا گیا تھا خاص طور پہ کراچی ایئرپورٹ کو, کراچی کی بندرگاہوں کو, اور ساتھ ساتھ لاہور کو, اسلام آباد کو, جو یہاں پر ہمارے جو سفارتی تعلقات کے جو دفاتر ہیں ان کو بھی. لیکن ہم نے یہ دیکھا کہ جذبہ بہت زیادہ ہے اس قوم کے اندر, اور اس جذبے کی وجہ سے ہی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ جو پاک افواج ہیں وہ جذبے سے جو کام کرتی ہیں. تو پہلے جو ہے وہ چائے پلائی گئی تھی اور اب جو ہے وہ دھول چٹائی گئی ہے, اور دھول بھی ایسی کہ جس چیز پہ یہ بھارت ناز کرتا تھا, بھارت اکڑتا تھا, جس چیز پہ بھارت مغروریت کی, سفاکیت کی آنکھیں دکھانے کی کوششیں کرتا تھا, تو اب لگتا نہیں بلکہ حقیقتاً وہ آنکھیں پھوڑ دی گئی ہیں. اور پاک فضائیہ کے جو شاہین ہیں ان کا نشانہ اتنا پکا ہے کہ وہ within 30 منٹس آپ یہ دیکھیں کہ جس طرح سے خبریں سامنے آتی گئیں. میگ جو ان کا فائٹر جیٹ ہے, جو SU-13 کا فائٹر جیٹ ہے, جو ان کا رفیل, 3 رفیل, 1 نہیں 2 نہیں 3 رفیل, یعنی کہ وہ کہتے ہیں نا ہیٹرک کی گئی ہے پاک فضائیہ کی جانب سے. پے در پہ تمہارے غرور کو اور تمہاری اکڑ کو مٹی کے اندر ملا دیا گیا ہے. رات کے اندھیرے میں بزدلانہ حملہ تو کر لیا, لیکن ان بھارتیوں کو میں ہمیشہ کہتا ہوں, آپ کے ساتھ جب ہم پورنی شو میں ہوتے تو بیٹھ کر یہی بات کرتے ہیں, بھارتیوں کو حملے کرنے نہ آتے ہیں, نہ کاؤنٹر کرنا آتا ہے ان کو. اب یہ بزدلانہ کر سکے نا یہ لوگ, یعنی کہ جتنی طاقت سے آئے تھے یہ اور اتنی ہی پسپا ہو کر گئے, اور سفید جھنڈا جو انہوں نے لہرایا تو یہ ان کی جو ہے وہ شکست کا منہ بولتا ثبوت ہے. اور آپ کیا سمجھتے ہیں بلال کہ اب جبکہ انہوں نے سفید جھنڈا لہرا دیا اپنی طرف سے, انہوں نے پسپائی اختیار کر لیا ہے, تو اب کیا یہ دوبارہ رات کے اندھیرے میں پھر کوئی اپنی اس طرح کی کارروائی کر سکتے ہیں کیا؟ دیکھیں بھارت کو رات گئی, بہت انتظار نہیں کرنا پڑا. آپ نے تو بہت زیادہ انتظار کیا تھا نا, پہلے تو آپ نے جھوٹا ایک ڈرامہ پورا رچایا کہ یہ پہلگام میں یہ سارا جو معاملہ ہے اس کے پیچھے پاکستانی گورنمنٹ ہے یا پاکستانی افواج ہیں, وہ آپ کا سارا پروپیگنڈا اور سارا بھانڈا پھوٹ گیا. آپ کے پاس کوئی شواہد موجود نہیں تھے. اس کے بعد اتنا پریشر تھا مودی جو ناسور ہے اس حکومت پر کہ آپ نے ابھی تک حملہ کیوں نہیں کیا, اتنے دن گزر جانے کے باوجود آپ کیا کر رہے ہیں. تو یہ ڈپریشن میں تھے, یہ فرسٹریشن میں تھے. اس فرسٹریشن کے اندر جب یہ بہترین سے بہترین جہاز بھی اڑائیں گے تو جب آپ بوسیدہ قسم کے پائلٹس اس میں بٹھائیں گے نا, اور دماغ میں خناس ہوگا اور صرف فرسودہ سوچ ہی ہوگی آپ کی, تو آپ معصوم جانوں کا ہی ضیاع کر سکتے ہیں. آپ کے اندر اتنی ہمت نہیں ہے کہ آپ ہمارے جوانوں کے ساتھ مقابلہ کر سکیں, اس لیے آپ ہمارے جو معصوم ہیں ان کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں جن کے پاس نہ ہتھیار ہیں. جو ایک مسجد کے اوپر پورا دھماکہ کیا گیا ہے مسجد میں, اور مزے کی بات یہ کہ جس مسجد میں دھماکہ کیا گیا ہے جو اطراف میں تھا, اب اسی مسجد کے پاس اطراف میں یا پھر if I'm not wrong اس جگہ پر فجر کی نماز بھی ادا کی ہمارے اپنے لوگوں نے. تو ہم ڈرتے کسی سے نہیں ہیں, لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے نا جب آپ بوسیدہ قسم کے پائلٹس بھیجتے تو آپ سمجھتے کہ اچھا آپ کا فائٹر جیٹ ہمارا مقابلہ کر لے گا,
آپ شاید یہ بھول گئے یہ 2019 نہیں ہے. 2019 میں تو ہم نے آپ کو چائے پلائی تھی, آپ سوچے تھے کہ آج پھر آپ چائے پینے آئیں گے, لیکن اس بار ہم نے آپ کو دھول چٹائی, اور دھول بھی وہ چٹائی اپنے جوتوں پہ جو لگی دھول تھی وہ آپ چاٹ کر واپس گئے ہیں, اور آپ کے جو طیارے گرائے گئے ہیں اس پر پھر جگہ سائی ہو رہی ہے انڈیا کے اندر. مطلب کہہ رہے ہیں کہ آپ نے تو اب جتنی ناک کٹوانی تھی مودی, ناسور اور جو سرکار ہے ان کی, وہ ساری ناک کٹوا دی ہے. اب الیکشن میں مجھے نہیں لگتا کہ اس کو سپورٹ ملے گی, کیونکہ مذہبی ٹچ دیا جاتا ہے کہ آپ ہندوتوا ایک چاہتے ہیں کہ بھارت کے اندر ہندوتوا کا راج ہو اور ہندوتوا ہی سب سے آگے ہوں, اور جو ان کی جماعت ہے انتہا پسند جماعت ہے, سفاکیت, بربریت, ظلم اور یہ جتنے بھی لفظ ہیں نا یہ سارے شاید کم ہیں, اور اس سے زیادہ آپ جو ہے وہ ان جملوں کے حقدار ہیں. اب ان کی حکومت تو کولیپس ہوتی نظر آ رہی ہے. اب جب انٹرنیشنل کمیونٹی کا انہوں نے سہارا لیا کہ ہو سکتا ہے بین الاقوامی سطح پر ہمیں پذیرائی ملے, بین الاقوامی سطح پر ہمیں سپورٹ ملے, لیکن پوری رات ہم بیٹھ کر دیکھتے رہے, نہ امریکہ سے سپورٹ ملی ہے, نہ برٹن سے ملی ہے, نہ ان کو کینیڈا سے ملی ہے. کینیڈا ویسے ہی آپ کے بہت مخالف ہے, مجھے یاد نہ دلائیں, یاد ماضی عذاب ہے یارب, چھین لے مجھ سے حافظہ میرا. تو یہ ساری چیزیں ہوتی رہی ہیں نا. اب ان کو سپورٹ نہیں ملی تو اب آٹومیٹکلی جب انٹرنیشنل جو طاقتیں ہیں وہ بیچ میں آئیں گی, تو جب انویسٹیگیٹ ہوگا شفافیت سے معاملہ, تو ان کے پاس کوئی شواہد نہیں. بالکل, بلکہ ترکی بھی ہماری حمایت میں آگے آیا اور ترکی نے بھی ہماری حمایت کی ہے. اور میں نے جب انڈین چینلز دیکھے تو اس میں جس طرح سے وہ لوگ شور مچا رہے تھے آتنک وادی ہیں پاکستان میں, ہم ان پہ حملہ کر رہے ہیں, تو وہ کون سے آتنک وادی نکلے؟ بچے, خواتین. تو یہ ان کا لیول ہے, آتنک وادی انہوں نے ہمارے لیے کہا, اور ہمارے تو پاس صرف معصوم بچے اور خواتین اور لوگوں کا خون بہایا انہوں نے. جی بالکل, معصوم جانوں کا ہی یہ ضیاع کر سکتے ہیں, کیونکہ ان کی ٹریننگز اتنی ناکام اور ناکارہ ہیں کہ یہ ان ٹریننگز کے اوپر پاکستانی افواج کا تو کسی ممکن یہ مقابلہ کر ہی نہیں سکتے. بلکہ سوال تو یہاں پر پیدا ہوتا ہے کہ آپ نے جس چیز کے اوپر اپنی اکڑ رکھی وہ تمام اکڑ اب تو مجھے لگتا ہے کہ وہ اکڑ سیدھی ہو گئی ہوگی اور آپ اکڑنا بھول چکے ہوں گے. بلکہ مزیدار بات یہ ہے کہ کچھ خبریں یہ موصول ہو رہی تھی کہ بھارتی فوجی جو ہے وہ قیدی بنا لیے گئے ہیں, تو فوراً وزیر دفاع خواجہ آصف صاحب آئے اور اس بات کو کلیئر کیا. قیدی کیا بناتے ہیں, آپ کی جو پوسٹ تھی اس پر جب نشانے داغے گئے, اس کو جب نیست و نابود کیا گیا, تو جتنے فوجی تھے آپ کے بزدل وہ سارے وہ تمام پوسٹیں چھوڑ کر بھاگنے میں کامیاب ہو گئے. تو اب آج یہ بات جو ہے وہ کہنا بالکل درست ہے کہ آپ کی ٹریننگ بھاگنے میں زیادہ ہے, آپ کی ٹریننگ مقابلہ کرنے میں نہیں ہے. آپ کو بھاگنے کی ٹریننگ سب سے اچھی دی جاتی ہے. اب جہاں جس کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں یہ حکومت اور جس کو اپنا خدا مانتے ہیں, وہ انہوں نے صرف بھاگنے کی ٹریننگ دی ہے, وہ لڑنے کی ٹریننگ دینا بھول گئے. اور وہ شاید یہ بھول گئے کہ پاکستان کی جو افواج ہیں وہ جھپٹنے میں, لپٹنے میں اور پٹکنے میں مہارت رکھتی ہیں. بڑا خوب وہ مجھے یاد آ گیا, اے وطن تو نے پکارا تو یہ لہو کھول اٹھا, تیرے بیٹے تیرے جانباز چلے آتے ہیں.